وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، آیت سورہ یاسین آیت نمبر 81 سے 83 تک آج کا سبق ہے. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بخشش کے اہل بنانا چاہتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی پھر اب تم اسی سے آگ سلگاتے ہو. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 81. لفظی ترجمہ: اولیس الذی، کیا وہ ذات خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، بقادر، کیا وہ قدرت نہیں رکھتی، علی ان یخلق مثلہم، کہ ان کی مثال اور بنا دے. بلا، کیوں نہیں، وہ الخلاق العلیم، وہ تو بہت ماہر تخلیق کرنے والا ہے، جاننے والا ہے. انما امرہ، اس کا تو کام یہ ہے، اس کا تو حکم یا اس کا کام یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب کسی ارادہ کر لے کسی شے کا، ان یقول لہ کن فیکون، تو وہ کہتا ہے اس کو کن ہو جا تو فیکون ہو جاتی ہے. فسبحان الذی، بس پاک ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہت ہے. ملکوت ہر چیز کی یعنی اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. سامعین کرام، صورت اختتام پذیر ہے، آخری مضامین ہیں اور بہت بنیادی ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ سب ہمارے لیے ہے، ہماری عبرت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے ہیں. عام طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ان مضامین کو ہم اپنے لیے نہیں لیتے، اپنے لیے قبول نہیں کرتے، اس میں ہم اپنے لیے نصیحت نہیں تلاش کرتے، حالانکہ ہم خود ان اعمال بد میں یا ان عقائد بد میں مبتلا ہیں. اور آپ کو میں کہہ چکا ہوں کہ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ہم نہیں مانتے عملاً، پھر نہ اس کی جنت کو مانتے ہیں، نہ اس کی دوزخ کو مانتے ہیں، نہ اس کے رسول کو عملاً، اس کی رسالت کو ہم تسلیم کرتے ہیں. اور یہ ساری باتیں ہم کہتے تو ہیں لیکن زبانی طور پہ، عملی طور پہ نہیں. عملی طور پہ کیا ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ عملی طور پہ ہمارا رویہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر دنیا پر ہم دھوکہ کھا چکے ہیں اور
طاغوتی قوتوں سے ہم نے اپنا ناطہ جوڑ لیا ہے، اللہ سے اپنا ناطہ توڑ لیا ہے۔ طاغوتی قوتیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر وہ طاقت یا ہر وہ ہستی یا ہر وہ شے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو ہم سے بھلانے کی کوشش کرے یا بھلا دے اور اپنی طرف متوجہ کرے تو وہ طاغوتی قوتیں ہیں۔ بہرحال اب سامعین اکرام، یہ سورہ یاسین ہم نے آیت پڑھی ہیں یا جو مضامین آخری ہم پڑھ رہے ہیں، گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے تو وہ اس کو تم جلاتے ہو اس کو۔ آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، یعنی یہ کائنات، وسیع کائنات جو ہے، جو ہمارے لیے ہماری نظر میں تو بہت وسیع ہے، تو یعنی ابھی تک ہم نے اس کی حدود معلوم نہیں کی ہے سامعین اکرام کہ یہ کتنی پھیلی ہوئی کائنات ہے اور اس میں کیا کیا ہے، ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہوا ہے۔ تو یہ ساری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق، اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ یہ جو تم آسمانوں اور زمین، وسیع آسمان اور زمین کو دیکھتے ہو، اس جیسی کیا میں اور نہیں بنا سکتا؟ اس میں جو مضمون اس میں پوشیدہ ہے اور جو سیاق و سباق سے ملتا ہے وہ یہی ہے کہ قال من وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وہی رمیم، کون ان ہڈیوں کو پیدا کرے گا اور وہ گل گئی ہوں، یعنی یہ گلی ہوئی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اول ذل اس کو پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کر لے گا اور وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے۔ یہ جو آیت ہے اس میں تو انسان نہیں بلکہ آسمان اور زمین کی کائنات کی پیدائش کا ذکر ہے کہ یہ اول بار بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور وہ اس بات پہ قادر ہے کہ اس جیسی کائنات اور بھی پیدا کر دے یا اور کتنی کائناتیں پیدا کر دے۔ ابھی تک تو ہمیں اس کائنات کی حد کا پتہ نہیں چلا، یہ وسیع ہے اور وسیع تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ میں ہے یہ بات۔ یہاں تذکرہ ہے بڑا پیدا، خلاق العلیم، بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے۔ دیکھیں ذاتی باری تعالیٰ کے بارے میں، بہرحال یہ اگلی آیت پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئن، اس کا کام اس کے سوا نہیں کہ وہ کسی چیز کا جب ارادہ کرتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سامعین اکرام، ہم تو سوچتے نہیں ہیں نا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے صفات کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں، اور اس میں مطلب یہ ہے ہم اپنا دماغ جو ہے لڑا سکتے ہیں، اور وہ بھی اتنا کہ ہم جتنا بھی عقل ہے، یعنی اس کی صفات ہماری عقل کی حدود میں نہیں آتی۔ یہ ایک بنیادی بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ہماری اس عقل کی حدود میں نہیں آتی، بالکل نہیں آتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات نہ اس کی ذات کی مثل ہے، نہ اس کی ذات کی مثل ہے، نہ صفات کی، یعنی صفات کی حد نہیں ہے اس کے۔ جتنا بھی آپ اس کی صفات کے بارے میں سوچتے جائیں کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، قادر ہے، القادر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو اب کتنی قدرت ہے اس کی، خالق ہے، کیا پیدا کر سکتا ہے۔ تو اب اس کے بارے میں آپ سوچتے جائیں، اس کی قدرت کے بارے میں، وہ اس کی یعنی عقل جہاں تک سوچ سکتی ہے وہ صفت نہیں ہے اس کی اتنی۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں اندازہ آپ لگائیں، اول تو یہ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے،
ایک صفت ہم لے رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ یا عالم ہے، اللہ تعالیٰ خبردار ہے، اللہ علیم ہے، اللہ تعالیٰ یعنی مختلف صفات ہیں. میں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی قدرت یعنی القادر، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب وہ کتنی قدرت ہے تو اس کے بارے میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے سامنے کرام. جو کچھ بھی آپ اندازے لگائیں گے تو وہ صرف آپ کے اندازے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے کہیں بڑھ کے ہوگی، بہت زیادہ. تو بہرحال یہ شک و شبہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اصل میں یہ جراثیم ہم میں بھی پائے جاتے ہیں سامنے کرام. جبھی تو اللہ تعالیٰ کی کوئی یعنی اس کی ذات کی کوئی عزت اور توقیر ہماری نظر میں نہیں ہے. بہت زیادہ یعنی بے توقیری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کی معرفت نہیں حاصل کی اور نہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو یعنی ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کو پہچان جائیں، اس کے قریب جا کے اس کو پہچان جائیں. اور یہ جو ہے یہ مضامین ہمارے یعنی یہ ہمارے نصاب میں شامل، زندگی کے نصاب میں یہ مضامین شامل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم حاصل کریں، اللہ کا قرب ہم حاصل کریں. دیکھیں، تقرب سے ہی آپ اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. ایک چیز کہ آپ نزدیک جائیں گے تو آپ پہچانیں گے نا، لیکن ہم اس کے قریب ہونے کی کوشش بھی نہیں کرتے. ہم تو طاغوتی قوتوں کے قریب ہیں اور مزید قریب ہونا چاہتے ہیں. یہ ایک ایسی بات ہے سامنے کرام جو مجھے اور آپ کو سمجھنے چاہیے. طاغوتی قوتیں، اس سے ہم قریب ہونا چاہتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں اس کے، لیکن جو اللہ تعالیٰ ہے اس کا ہم تقرب نہیں چاہتے. یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بے وقوفی پہ مشتمل ہے ہمارا عمل جو ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد ذات ہے جو قادر مطلق ہے، نفع دینے والی ہے، نقصان دینے والی ہے، اور تمام خوبیوں کا منبع ہے، تمام خوبیوں کا منبع ہے، اور ساری خیر اس کی طرف ہے. تو اب یہ ہے نا کہ ہونا یہ چاہیے عقلی طور پہ، اتنی تو عقل ہم میں ہے نا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو دیکھ رہے ہیں، عقل دیکھ رہی ہے. تو پھر اس سے اس کی ربوبیت، اس کی رحمت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ربوبیت، خلاقیت، اس کی قدرت، اس کی رحمت، صفت رحمانیت، یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں اس کی. تو ان چیزوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے متعلق کچھ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو یہ سبق یاد ہی نہیں کرنا چاہتے. معرفت الہی ہمارے اسباق میں شامل ہی نہیں ہے. ہم تو کم وقت میں زیادہ دنیا کیسے کمائی جائے اور زیادہ سے زیادہ لطف اندوز کیسے ہوا جائے، اس پہ ہماری بڑی غور و فکر ہوتی ہے. اس کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے یہ سب فضول باتیں ہیں. اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کا تقرب، اس کے قریب ہو جائیں، اور وہ قربت کے جو انداز ہیں یا جو طریقے ہیں وہ بیان ہوتے رہتے ہیں سامنے کرام. اور سب سے میں یعنی چلتے چلتے یہ عرض کروں کہ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے جو مختصر راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے. یعنی یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن آپ کو میں مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں. اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو وہ صراط مستقیم ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے. تو صراط مستقیم پر چل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. تو جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے اور ہوتے رہیں گے تو آپ پہ اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ کھلتی رہے گی، جو نور ہے اس کا دائرہ آپ کے وسیع ہوتا رہے گا. ظاہر ہے سامعین کرام، یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیں. جو اللہ کا سفر ہے، صراط مستقیم کا جو سفر ہے، یہ
اندھیروں سے روشنی کا سفر ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق، تو یہ روشنی کا سفر ہے۔ ہر آنے والا دن جو ہے آپ کے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا، ہر آنے والا دن آپ کے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا، آپ زیادہ روشنی میں آ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو، گزرے ہوئے کل سے بہتر نہ ہو، وہ نقصان میں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو یہ تو ایک روشنی اور ایک نور کا سفر ہے سامنے کرم، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال یا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ بھئی میں ہر چیز پر قادر ہوں، خلاق، اور پھر یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا کام اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ جب وہ یہ ایک چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ یعنی اسباب کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے۔ یہ تو ہم سامعین کرام ہم جو ہے عالم اسباب میں رہ رہے ہیں، ہم اسباب کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ یہ کائنات نہیں تھی، پیدا کی، کہاں سے اسباب آئے؟ ایک سوال ہے نا، یہ اتنا زیادہ مٹیریل کہاں سے آیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، یہ بات اچھے طریقے۔ وہ اسباب کو پیدا فرمانے والا ہے لیکن اسباب کا محتاج نہیں ہے وہ، یہ بات اچھے طریقے سے۔ اور یہ یعنی ضمناً طور پہ میں عرض کر دوں کہ ہم جس عالم میں رہ رہے ہیں وہ عالم اسباب ہے۔ اس کے بعد جو باقی وہ ہیں عالم ہیں وہ عالم کن فیکون ہے، وہاں اسباب نہیں استعمال ہوتے، نہ اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز سے وہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے وہ بے نیاز ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے لیے تو کسی کام کا کرنا، یعنی مضمون اگر آپ دیکھیں سامنے کرام کیا آ رہا ہے، من یحیی العظام وہی رمیم سے یہ مضمون چلا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو کون پیدا کرے گا جب کہ یہ گل گئی ہیں، بوسیدہ ہو گئی ہیں، تو اب پیدا کون کرے گا؟ اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ پیدا کرنے میں تو کسی اسباب کا محتاج تو نہیں ہے۔ یہ تو ہم دیکھتے ہیں ایک کام کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے، ہم مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی اور ہم عالم اسباب میں رہ رہے ہیں، یہ تو ہمارا یعنی یہ تو ہم اسباب کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ تو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ جتنی بھی مخلوق یعنی جب تیسری پھونک ماری جائے گی کہ اے بوسیدہ ہڈیوں جو ہے جمع ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ، تو وہ تو بس اس کو ایک پھونک یعنی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اسی سورہ یاسین میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ، سور پھونکی جائے گی تو یہ قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں اپنے آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں، آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذرا ذہن وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ اسباب پیدا فرمانے والا ہے لیکن وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ بس ایک کام کا حکم جب اس کا ہو جاتا ہے، ایک کام کا ارادہ جب وہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کو کہ کن ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا ایک نقطہ ہے سامنے کرام، یہاں الفاظ میں کیا ہے؟ ان یقول لہ، وہ کہتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لفظ کن کہنے کا بھی یعنی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ارادہ ایک کام کا ہوتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہماری سمجھ کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ان یقول لہ کن فیکون۔ ایک کام کا جب میں ارادہ کرتا ہوں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، فیکون۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ یہ لفظ کن کا محتاج نہیں ہے۔
بہرحال اب یہ ہے نا کہ ارادہ ہوتے ہی وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہے، اور ارادے اللہ تعالیٰ کے ازلی ہیں سامعین کرام. یہ مضمون پھر ذرا باریکات میں چلا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب ارادے جو ہیں وہ ازلی ہیں. کوئی نیا ارادہ اس کو کرنے کی نہ ضرورت ہے، نہ وہ کوئی نیا ارادہ کرتا ہے کہ کسی کام سے متاثر ہو کے، نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ ارادے جو ہیں اس کے ازلی ہیں. بہرحال فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. پس پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بادشاہت. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. اب سامعین کرام اس میں تھوڑا سا مضمون ہے. کیا مطلب؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ سبحان الذی، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے. اور بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. یہ بھی ذرا تھوڑا سا یعنی ذہن کو ذرا کھولیں اور ذرا یہ بات سنیں غور سے کہ ہر چیز کا، کل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا، آج بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا اختیار، آئندہ قیامت میں بھی اسی کے ہاتھ میں ہوگا. وَإِلَيْكَ يَرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ہر چیز کا اختیار جو ہے. دوسری جگہ یہ آیت مختلف قسم کے الفاظ سے آئی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے اس کی چوٹی سے نہیں پکڑا ہو. یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے دست اختیار میں ہے. بیدہ ملکوت، ملکوت کہتے ہیں جو یعنی ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کی باطنی قوت اس کے ہاتھ میں ہے. ملکوت ایک تو ملک ہے، ایک ملکوت ہے. ملکوت کہتے ہیں باطنی جو اختیار ہے، وہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. بیدہ ہر چیز کا باطنی اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی ہر چیز اپنے ہونے میں اللہ کے ارادے کی محتاج ہے، یا اس نے جو قانون بنایا ہے اس کی محتاج ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے. تو جب اللہ تعالیٰ، اب یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آخر یہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا ہے. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. دیکھیں انسان با اختیار ہستیوں کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑنا چاہتا ہے، اور اگر کسی با اختیار طاقتور ہستی سے اس کا تعلق استوار ہو جائے تو یہ اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے. ظاہری طور پہ آپ دیکھیں، لوگ دیکھیں وزیر اعلیٰ ہیں، میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، آرمی چیف ہیں، بریگیڈیئر صاحب ہیں، چیف جسٹس صاحب ہیں، آپ کے یہاں ایس پی صاحب ہیں، آئی جی صاحب ہیں. یہ سب اگر تعلقات آپ دیکھیں، لوگ کسی نہ کسی سے، اکثریت جو ہے طاقتور ہستیوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے میں اپنی خوش قسمتی محسوس کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ اب مجھ پہ اگر کوئی مشکل آئے گی تو یہ ہستی میرے کام آئے گی. یہ ایک عام طور پہ، میرے پاس ٹائم کم ہے سامنے کرنا، میں آپ کو، اور یہ عام طور پہ یہ ہے، ایسا ہے. لیکن وہ جو آپ دیکھیں، وہ بڑوں کی جو ہے چاپلوسیاں ہوتی ہیں، ٹیسیاں ہوتی ہیں، ان کی خوشامد ہوتی ہے، ان کے لیے تحفے لائے جاتے ہیں. یہ سارے کام ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور اس کو یسر. تو بات یہ ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو حقیقی طاقتور ہے اور بادشاہ ہے، اور ہر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب ضرورت اے انسان اس بات کی ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. تو اے انسان، جو تم باطل کی طرف جھکاؤ رکھتے ہو، تم اپنے رب کی طرف جھکاؤ اختیار کر لو، کیونکہ ہر چیز کی قدرت تو اس کے پاس ہے، ہر چیز کی طاقت تو اس کے ہاتھ میں ہے. بیدہ ملکوت کل شیء، بہت قیمتی جملہ ہے سامنے کرام. اللہ ہر چیز کی طاقت جو ہے، باطنی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آگ جل رہی ہے، اللہ مثال کے طور پہ اللہ چاہے کہ آگ کسی کو نقصان نہ پہنچائے تو پہنچا سکتی ہے. قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہہ دیا
کہ اے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. تو آگ نے جلایا حضرت بال بھی نہیں جلا، بال بھی نہیں جلا. کیوں؟ اس کے ہاتھ میں تھی قدرت. ہر چیز کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس میں مضمون یہ ہے سامنے کا کہ اے گمراہ انسان، اے اللہ سے بھٹکے ہوئے انسان، اللہ کی طرف رجوع کر لو. اللہ ہی کو اپنا مالک، آقا، مولا تسلیم کر لو. وہ تمہارا نعم الحسب، اور کہہ دو کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اور اس نے خود بھی کہا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، تھوڑا سا غور و فکر سے کام لینا ہوگا ہم سب کو. دیکھیں ہم سب لوگ تقریباً بھٹکے ہوئے ہیں، اپنے مولا اور اپنے رب سے بھٹکے ہوئے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے توجہ دلانے پر ہم متوجہ ہو جائیں اس کی طرف، اور مان لیں کہ ہمارا آقا، رب، حقیقی نفع، خیر، تمام خیر کا مالک ایک ذات ہے. کون؟ اللہ. اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور انسان اگر تم بھٹک گئے تو کہاں جاؤ گے؟ اسی کی طرف واپس لوٹ کے جاؤ گے. یہ وہ نظریہ ہے کہ جس کا ہمیں احساس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹنا ہے ہمیں. ہم تو الفاظ سے کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہمارا ذہن میں نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ختم ہو جائیں گے، بس زندگی یہی ہے، یہاں کامیابی حاصل کر لو. ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام. یہ تھوڑی زندگی ہے، یہ محنت اور جد و جہد سے گزار دیں. اللہ پر ایمان لے آئیں کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرا مقصود ہے، وہی میرا محبوب ہے، وہی مجھے مطلوب ہے. اور اللہ کے راستے پر چل پڑیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی نگرانی میں اس کے راستے پر چل پڑیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جائیں گے. اور یہ آخرت کا معاملہ نہیں ہے ادھر ہوگا یہ سب کچھ، یہ ادھر ہی ہوگا. آپ کو میں نے بتایا اسی صورت میں قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی. کسی نے نہیں سنا ہے تو وہ سن لیں. یہیں پہ آپ اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں گے. بہرحال سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے سورہ یاسین کے مضامین کو مجھے بیان کرنے، آپ کو سننے اور کا موقع عطا فرمایا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کے مضامین کو پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جب ہی عطا ہوگی جب ہم اس کا پکا ارادہ کر لیں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت کا میں ترجمہ سنا دیں. اولیس الذی خلق السماوات والارض، وہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، بقادرن، اولیسا بقادرن، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں، علی ان یخلق مثلہم، کہ وہ ان جیسے اور پیدا کر لے. بلا، کیوں نہیں، وہ الخلاق العلیم، اور وہ بڑا پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا، اور اس کے سوا نہیں اس کا کام، اذا اراد شیئا، جب وہ ارادہ کر لے کسی چیز کا، ان یقول لہ کن فیکون، تو اس کو کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بادشاہت، اختیار. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.
Is not he who created the heavens and the earth able to create the like of them? Certainly, he is the supreme all-knowing creator. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. His command when he wills a thing is to say to it, be, and it comes to be. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. So glory be to him in whose hand is the dominion of everything, and to him you will be returned. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.